آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب سید نوید قمر صاحب نے بھی جو کل رات کے جو واقعات ہیں اس پر اظہار خیال کیا، اور اس میں انہوں نے کیا کہا، کچھ الفاظ ان کے بڑے اہم ہیں، پہلے ذرا وہ سن لیں۔ عمران خان صاحب جب گیٹس تک پہنچے تھے تو اس کو بھی ہم نے اٹیک آن پارلیمنٹ کہا تھا، اور تو یہ تو پارلیمنٹ کے گیٹس کے اندر گھس کے ممبرز کو اگر گرفتار کیا جائے تو پھر باقی کیا بچا؟ یہاں آئیں گے، ہاؤس میں آئیں گے اور آپ کو آ کے گرفتار کریں گے۔ آئی تھنک دیز ایلیگیشن کراسنگ آف آل دی ریڈ لائن، سیریس ایکشن لینا پڑے گا، ورنہ دیر از نو لمٹ ٹو ویئر دے ول اسٹاپ۔ تو نوید قمر صاحب نے یہ کہا کہ ریڈ لائنز جو ہیں ان کو کراس کیا گیا ہے، اور انہوں نے یاد دلایا کہ جب 2014 میں عمران خان صاحب ایک دھرنا لے کے آئے تھے اور پارلیمنٹ کے گیٹ تک پہنچے تھے تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے اس کی مذمت کی تھی، اور آج پیپلز پارٹی جو ہے اس نے جو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے جو گرفتاریاں ہوئی ہیں تو اس کی بھی وہ مذمت کر رہی ہے۔ تو سید نوید قمر صاحب سے ہم بات کریں گے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سید نوید قمر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو پرسوں جو تقریر تھی علی مین گنڈا پور صاحب کی، اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں انہوں نے ریڈ لائن کراس کی، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو گرفتاریاں ہوئیں کل رات کو اس میں بھی ریڈ لائن کراس ہوئی، تو حکومت کے رویے میں اور علی مین گنڈا پور دونوں کے رویے میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیں، پہلے تو ظاہر ہے کہ جو سی ایم کے پی نے جس طرح سے باتیں کی، جو زبان استعمال کی، جو ٹون استعمال کیا، وہ کسی صورت میں بھی نہ جمہوری تھا نہ پولیٹیکل تھا، تو اس کو تو کنڈیم کیا ہی جانا چاہیے، اور اس کو بہانہ بنا کے یا جو بھی ہے پارلیمنٹ پہ اٹیک کرنا، یہ پی ٹی آئی پہ اٹیک نہیں تھا، یہ پارلیمنٹ پہ اٹیک تھا، اندر گھس کے گرفتاری کرنا، چاہے کوئی بھی ہو، سنگل ممبر پارٹی ہو یا بڑی پارٹی ہو۔ یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بیسس پہ آپ انسٹیٹیوشنز بناتے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو جب بادشاہ جو ہے وہ برٹش پارلیمنٹ پہ حملہ کرتا تھا تب سے یہ چیزیں بنی ہیں کہ پریولیج کیا ہوتا ہے، پریسنکٹس کون سے ہوتے ہیں، اور کس کا اختیار کہاں ختم ہوتا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں تو پریسنکٹس پہ صرف اور صرف اسپیکر کا اختیار چلتا ہے، اور ان کے اجازت کے بغیر اندر گھس کے آنا اور آ کے گرفتاریاں کرنا یہ کہ کسی صورت میں بھی جسٹیفائیبل نہیں ہے۔ پاکستان میں بہت کچھ ہم نے خرابیاں دیکھی ہیں، خراب ہوتی ہوئی چیزیں دیکھی ہیں، انڈیموکریٹک چیزیں دیکھی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کل والا ایکشن جو ہے وہ ایک نئی ریڈ لائن کراس کر رہا تھا، اور اس پہ اگر ہم خاموش رہے یا اس کو کسی طرح سے ہم جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر کوئی لمٹ نہیں ہے نا کہ اگلا سٹیپ کہاں ہوگا اور اسے اگلا کہاں پہ ہوگا۔ تو جہاں جہاں انسٹیٹیوشنز پہ حملہ ہوتا ہے وہاں ہم کو ان انسٹیٹیوشنز کا دفاع کرنا ہوگا، ورنہ تو پھر یہ جمہوریت بھی بھول جائیں، پارلیمنٹ بھی بھول جائیں، آئین بھی بھول جائیں، پھر تو فری فار آل ہوگا نا۔ اچھا نوید قمر صاحب، آپ کے خیال میں اب اسپیکر یاد صادق صاحب کو یہ جن لوگوں نے گرفتار کیا، ان کے خلاف کیا کارروائی کرنی چاہیے؟ کیا وہ ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں؟ کس کے خلاف کروائیں گے وہ؟ دیکھیں، انہوں نے خود کہا ہے کہ میں ایف آئی آر کراؤں گا، سو آئی ہوپ ہی اسٹکس ود دیٹ۔ اب کس کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے یہ سوال ضرور آئے گا، کیونکہ پولیس ڈینائی کر رہی ہے کہ ہمارے لوگ نہیں تھے، تو کیونکہ پورے پارلیمنٹ میں کیمراز لگے ہوئے ہیں، گیٹس پہ بھی ہے، انٹری پہ بھی ہے اور اوپر بھی ہیں، تو یہ ایک سنسیئر ایفرٹ ہونا چاہیے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے۔ ایک اور جو چیز کل رات کو ہوئی وہ یہ تھا کہ بتیاں بھی بند کر دی گئی ٹوٹلی پارلیمنٹ کی، تو وہ بھی آبویسلی یہ تھا کہ اپنے آئیڈینٹی چھپانے کے لیے جو بھی لوگ آئے تھے انہوں نے کیا، لیکن ہم نے اس کو جو ہے اس بات کو بھی لائٹلی نہیں لینا اور اس کو تہ تک بات کو پہنچانا ہے، ورنہ آج اگین منہ ڈھانک کے آئے تھے، کل کھلے منہ کے ساتھ بھی آئیں گے، تو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ اچھا نوید قمر صاحب، چلیں یہ تو پولیس تو ڈینائی کر رہی ہے جی کہ ہم نے گرفتاریاں نہیں کی پارلیمنٹ کے اندر سے، لیکن آج جب اجلاس ہو رہا تھا قومی اسمبلی کا اور آپ بھی وہاں پر موجود تھے، اور جب علی محمد خان صاحب نے ایک تقریر شروع کی اور کچھ ہی دیر کے بعد ان کی تقریر جو ہے اس کو سرکاری ٹیلی ویژن جو ہے اس نے آف ایئر کر دیا، اور پھر وہ تقریر جو ہے وہ کہیں پر بھی
سنائی نہیں دی. تو جو پی ٹی وی ہے سرکاری ٹیلی ویژن وہ تو حکومت کے کنٹرول میں ہے, تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر پارلیمنٹ کا اجلاس چل رہا ہے اور سرکاری ٹیلی ویژن اس کو دکھا رہا ہے اور اس میں ایک ممبر کی تقریر کو جب آپ سینسر کرتے ہیں تو اس سے پوری دنیا کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں جو جمہوریت ہے وہ اس کے اوپر کوئی سینسرشپ بھی لگی ہوئی ہے. تو یہ جو میر صاحب آپ نے پتہ نہیں آج علی محمد کی تقریر کو دیکھا ہے اور آپ نے دیکھا کہ وہ سینسر ہو رہی ہے. ہماری تو شکایت پچھلے کئی دنوں سے یہ چل رہی ہے کہ یہ جو ہے پی ٹی پی پارلیمنٹ وہ اتنے حد تک سینسر ہوتا ہے, صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہوتا, ہمارے بھی ہوتے ہیں, جو چیز ان کو پسند نہیں آتی اس کو کاٹ دیتے ہیں. جیسے پچھلے دنوں پانی کی بات ہو رہی تھی تو کتنی دفعہ اس میں انٹرپشن آئی تھی. تو اس سے تو بہتر یہ بند کر دیں. اگر یہ ہی کرنا ہے کہ سینسر کر کے صرف اچھی اچھی باتیں ہم کریں تو ٹی وی دکھائے گا ورنہ نہیں دکھائے گا, تو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. لیکن نوید قمر صاحب, آپ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو اپوزیشن میں نہیں ہے, آپ کے ووٹوں سے ہی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں. تو اگر آپ کی پارٹی کا کوئی نیشنل اسمبلی کا ممبر یا سینیٹر بات کرتا ہے اگر پانی کے مسئلے پہ, جو کہ آپ کا رائٹ ہے, تو اگر اس کو پی ٹی وی سینسر کر دیتا ہے تو پھر آپ حکومت سے اس پہ بات نہیں کرتے کہ بھئی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی میرے یہ احتجاج میرا صرف نہیں, اور بھی ہمارے ممبرز ہیں. ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے یہی ایشو فلور سے بھی اٹھایا تھا کہ پارلیمنٹ کو جب آپ دکھاتے ہیں تو پورا دکھائیں ورنہ نہ دکھائیں. یہ پک اینڈ چوز کر کے, تو یہ ٹو بی آنیسٹ یہ تو آئین کی بھی خلاف ورزی ہے ان اے وے, کیونکہ آپ پریٹینڈ یہ کر رہے ہیں کہ آپ جو بھی فریڈم آف اسپیچ ہے آن دا فلور اسی کو جو ہے آگے بڑھا رہے ہیں, اور ایکچولی آپ جو ہیں وہ کٹ اینڈ پیسٹ کر کے آ رہے ہیں. اس دنیا میں اب دنیا پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئی ہے. ایون آپ کی جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ بھی پیچھے رہ گئی ہے, پرائیویٹ چینلز, اور اب ہم سوشل میڈیا پہ چلے گئے. یہ ہم ابھی تک 1950s کی دقیانوسی خیالات یہ رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے نہیں دکھایا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کیا ہے. ایسا ہوتا تو نہیں ہے. یہ آپ کی بات درست ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ ساری آپ کی شکوے شکایتیں جو ہیں وہ تو جائز ہیں, صرف آپ کے نہیں ہیں اور بھی پارٹیوں کے ہیں, تو کیا ان شکوے شکایتوں کے باوجود جو حکومت نئی قانون سازی کرنے جا رہی ہے اور ایک بل آج پیش بھی کیا گیا جو اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا, تو پیپلز پارٹی اس نئے قانون کی حمایت کرے گی؟ دیکھیں یہ ایک قانون, اس پہ زیادہ ہی فوکس کچھ آ گیا ہے. پرائیویٹ ممبرز بل ہے, وہ جب آئے گا سامنے تو اس کو ہم دیکھیں گے. اس کا اسٹینڈنگ کمیٹی کا بھی میں ممبر ہوں, لیکن ابھی بات اس سے کہیں آگے چل گئی ہے. جو گورنمنٹ خود جو لے کے آئے گی لیجسلیٹو پیکج, ہمیں اس پہ دیکھنا ہوگا کہ گورنمنٹ کیا کرنا چاہ رہی ہے اور ہمارا اس پہ کیا سٹانس ہوگا. اچھا, آپ کو حکومت نے کوئی اعتماد میں لیا ہے وہ جو پیکج لانا چاہ رہے ہیں, ایک کانسٹیٹیوشنل پیکج, اس پر دیکھیں اسٹیج پہ یہ ضرور ہے کہ ہماری ہائیسٹ لیڈرشپ پہ, چیئرمین اور پریزیڈنٹ کے لیول پہ کچھ شیئر ضرور انفارمیشن ہوئی ہے. ابھی وہ پرمیٹ کر کے نیچے نہیں آئی, ابھی کوئی ڈرافٹ بھی سامنے فائنل کسی شیپ میں نہیں آیا جو کہ ہم بیٹھ کے اس پہ پھر اپنی رائے دے سکیں یا کامنٹ کر سکیں. تو جیسے ہی وہ آئے گا تو اس کے بعد ہم آپ سے بھی جو ہے وہ اپنے ویوز شیئر کریں گے. اس میں یہ بتائیں کہ اگر کسی پولیٹیشین کے خلاف یا عمران خان کے خلاف یا جو ان کے گرفتار ساتھی ہیں ان میں سے کسی کے خلاف ملٹری کورٹ میں مقدمہ جاتا ہے تو اس کو آپ سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں یہ اس وقت سپورٹ بھائی کسی مفروضے پہ سوال نہ کریں ہم سے. جب کوئی سچویشن ایسی آئے گی تو پھر بیٹھ کے مشاورت بھی کریں گے, پارٹی کے اندر بھی کریں گے, اور اس کے بعد پھر بھی